احمد صدیقی اپنے آفس میں تھے کہ ان کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ شہر کے مشہور، مقبول اور مہنگے وکیل تھے۔ ہر کوئی انہیں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر مجرم تو بالکل بھی نہیں۔ وہ خود بھی کبھی کسی مجرم کی طرفداری نہیں کرتے تھے۔ کیس شروع ہونے سے پہلے اور شروع ہونے کے دوران کسی ماہر جاسوس کی طرح اچھی طرح تحقیق کر لینا ان کی ذاتی بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجرم کی وکالت کرنا بذات خود ایک سنگین اور بڑا جرم ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے اقوال زریں تھے جو وہ موقع کی مناسبت سے سنایا کرتے تھے اور موقع پر ہی گھڑ لیا کرتے تھے۔ بظاہر خاصے مزاح پسند مگر غصے کے نہایت ہی تیز تھے۔ ان کے بیٹے عمر اور علی ان سے بھی زیادہ حیران کر دینے والے بچے تھے۔ جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر پکے جاسوس بن چکے تھے۔ تفتیش کے معاملوں میں اپنے بابا جانی یعنی احمد صدیقی کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایماندار، اعلی حکام کے چہیتے تھے، اسی وجہ سے انہیں بہت سی رعایتیں حاصل ہو گئی تھیں۔ یہ چھوٹے تھے لیکن ان کے لیے گاڑی چلانے کے خصوصی لائسنس فراہم کر دیے گئے تھے۔ ان کے واقف کاروں میں نہ تو کوئی سائنسدان انکل تھے جو انہیں طرح طرح کے پٹاخے اور عجیب عجیب ہتھیار بنا کر دیتے جس سے مجرم مرعوب ہوتے یا ڈر جاتے، اور نہ کوئی شکاری قسم کے انکل ان کے بابا جانی کے دوست تھے، بلکہ یہ دونوں خود ہی سائنسدان قسم کی چیز بھی تھے۔ اپنے پٹاخے اور آلات وغیرہ خود ہی بنا لیا کرتے تھے۔ عمر ایک اعلیٰ قسم کا منتظم، نہایت تفتیشی قسم کا دماغ رکھنے والا بچہ تھا۔ لڑنے بھڑنے میں ماہر تھا کیونکہ بہادر بھی تھا۔ علی بھی کم نہیں تھا، نہایت طاقتور قسم کا بچہ جو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ بڑے سے بڑے مجرم سے پنجہ لڑانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا۔ لڑائی بھڑائی میں ماہر تو تھا ہی، حکمت اور دانائی کی باتیں، معلومات، نامعلوم کیا کیا خوبیاں تھیں اس میں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ دونوں کم عمر بچے تھے اور خاصے معصوم بھی تھے۔ احمد صدیقی پولیس کے چالان، مدعی یا ملزم کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب یقین ہو جاتا کہ جس کا کیس وہ ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہے تو عدالت میں حاضر ہوتے، اور اگر ان کی تحقیق کے نتیجے میں مدعی مجرم ثابت ہو جاتا تو مزید پھنس جاتا۔ ججز بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی انوکھی باتیں تھیں جو انکشاف کی طرح سامنے آتی تھیں۔ احمد صدیقی اپنے آفس کے ملازمین کے لیے بھی ایک پر اسرار کردار تھے۔ ہم یہ تو بتا چکے ہیں کہ احمد صدیقی کے دو بیٹے تھے، ایک عمر اور دوسرا علی، ان کی بیگم، اور ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عمر اور علی دراصل ان کی اولاد ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دو لاوارث اور کمسن بچوں کو سڑک سے اٹھایا تھا اور ان کی زندگی بدل دی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، جگنو، جو ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی بلکہ بورڈنگ اسکول میں زیر تعلیم تھی اور چھٹیوں میں ہی گھر آیا کرتی تھی۔ جگنو ایک خطرناک قسم کی جاسوس اور باکمال سیکریٹ ایجنٹ تھی۔ جب کبھی میدان عمل میں آتی تو اس وقت ایسا لگتا جیسے اس کے بابا اور دونوں بھائی اصل میں اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ مسلسل فون کی گھنٹی بجی تو فون کرنے والے کی بےتابی کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے سیل فون اٹھا دیا۔ وہ انسپکٹر قلندر کی کال تھی۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، ابھی تک زندہ ہو؟ دوسری طرف انسپکٹر قلندر کی روحان سی آواز سنائی دی۔ یار احمد، اگر تم فوری طور پر بادامی ہاؤس نہ پہنچے تو میں زندہ نہیں رہوں گا، بے موت ہی مارا جاؤں گا۔ بادامی ہاؤس؟ وہ بری طرح چونک گئے۔ بادامی ہاؤس ایک بڑے سیاستدان کی تندخو اور خطرناک قسم کی دوسری بیوی کا گھر تھا جس سے ان کے سیاستدان میاں بھی گھبراتے تھے۔ بیگم بادامی کے نام سے مشہور وہ خاتون کچھ زیادہ ہی غسیلی تھی۔ ایک مرحوم کرنل کی بیٹی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، خاصی دولت مند تھیں، مغرور بھی تھیں۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد صدیقی نے ذرا گھبرانے کی کوشش کی۔ تم تو قلندر ہو یار، اور قلندر یا تو کسی مزار پر ہوتا ہے یا مزار ہی اس کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا بیگم بادامی کا ہار چوری ہو گیا ہے۔ انسپکٹر قلندر کی پھنسی پھنسی آواز سنائی دی۔ تم نے چوری کیا ہے؟ نہیں یار، پتہ نہیں کس نے چوری کیا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تفتیش کرو، تم پولیس والے ہو، پولیس والوں کا کام تفتیش کرنا ہے۔ انسپکٹر نے جواب دیا، ہاں وہ تو میں کر لوں گا، کر بھی رہا ہوں، مگر بیگم بادامی کا کہنا ہے کہ مجرم کو ان کے حوالے کیے بغیر میں گھر نہیں جا سکتا۔ میری جان چھڑاؤ یار ان سے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب تک ہار کا چور اور ہار نہیں ملے گا تب تک ان کا گھر ہی میری حدود میں ہے، میں اس حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔
احمد صدیقی مسکرا کر رہ گئے، شوخ لہجے میں بولے، بھائیا قلندر، بات یہ ہے کہ میں ایک وکیل ہوں، میرا کام چوری ہو جانے کے بعد نہیں، ملزم کے پکڑے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ وہ ملزم ہے بھی یا نہیں، بس یہ ثابت کرنا ہوتا ہے مجھے۔ ایک معمولی سے ہار کے لیے اتنے مہنگے وکیل کو کیوں زحمت دے رہے ہو؟ یار یہ معمولی ہار نہیں ہے، 5 کروڑ روپے کا ہار ہے۔ 5 کروڑ کا ہار؟ احمد صدیقی چونک گئے۔ ہاں 5 کروڑ کا ہار۔ قلندر نے مری مری آواز میں کہا، تم آ جاؤ بس اور اس عورت سے بچاؤ مجھے، ورنہ یہ میرا خون پی جائے گی۔ احمد صدیقی کو یاد آیا کہ چند برس پہلے سیاسی حلقوں میں ایک ہار کے بڑے چرچے تھے، جس کی باز گشت اسمبلی تک بھی پہنچی تھی۔ یہ ہار سابق کرپٹ وزیر اعظم نے اپنے ایک وزیر کی بیگم کو ان کی شادی کی سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ اس وقت وزیر موصوف کا نام سامنے نہیں آ سکا تھا، نہ بیگم کا پتہ چلا تھا اور نہ کوئی اس ہار کی موجودگی اور تحفہ دیے جانے کا معاملہ ثابت کر سکا تھا۔ یوں اس معاملے کو سیاسی نعرے بازی کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ خیر، احمد صدیقی نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ انسپکٹر قلندر کی ساری قلندری ہوا ہو گئی تھی، چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اگرچہ بادامی بیگم کے شوہر حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے ملک سے بھاگے ہوئے تھے، مگر ان کا رعب اور دبدبہ اب بھی قائم تھا۔ انسپکٹر قلندر ایک بہادر انسپکٹر تھا، بڑے بڑے مجرموں سے پنجہ آزمائی کر لیتا تھا، مگر جہاں مجرم سے دو بدو لڑنے کی بات آ جائے یا کوئی تفتیشی معاملہ یا دماغ استعمال کرنے کی بات ہوتی تو وہ عام سا پولیس والا ہی ثابت ہوتا تھا۔ اس کی کھوپڑی میں اندھیرے ڈیرے ڈال لیا کرتے تھے۔ انسپکٹر قلندر نے جلدی جلدی ساری صورتحال احمد صدیقی کو بتائی۔ بادامی بیگم اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں۔ کل رات وہ ایک تقریب میں گئی تھیں اور آج ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کل ہی لاکر سے ہار نکلوا کر لائی تھیں جو ان کے سیف میں رکھا ہوا تھا۔ رات کو سوتے وقت انہوں نے سیف میں ہار رکھا تھا، صبح اٹھیں تو سیف کھلا ہوا تھا، ہار غائب تھا اور ایک کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ چور نے کھڑکی کا شیشہ توڑ کر کھڑکی کھولی، اندر داخل ہو کر اطمینان سے ہار چوری کیا اور اسی راستے سے باہر چلا گیا۔ سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے کیا یہاں پہ؟ باہر محافظ تو دکھائی دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار گھر کے سامنے والے حصے میں ہوتے ہیں، کھڑکی گھر کے پچھلے حصے میں ہے اور لان میں کھلتی ہے۔ کل رات لوڈ شیڈنگ اور بارش کی وجہ سے سیکیورٹی سسٹم کچھ دیر کے لیے بند ہوا تھا اور شاید چور اسی وقت دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا ہوگا۔ احمد صدیقی انسپکٹر قلندر کے ساتھ سیف والے کمرے میں گئے، پورے کمرے کا معائنہ کیا، سیف کو بھی باریک بینی سے دیکھا جس کا کواڑ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ کوئی ماہر چور تھا جس نے ماسٹر کی سے سیف کا قفل کھولا تھا۔ اب بھی سیف میں بڑے نوٹوں کی کچھ گڈیاں اور تھوڑا بہت زیور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چور صرف 5 کروڑ کا ہار ہی چرا کر لے گیا ہے، ہاں باقی کسی چیز کو اس نے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ یہ بات بادامی بیگم نے بتائی۔ ہاں وہ بہت غصے میں ہیں۔ سیف کے سامنے کیچڑ آلود جوتے کے نشانات بھی صاف دکھائی دے رہے تھے جو باہر تک چلے گئے تھے۔ احمد صدیقی نے جھک کر کیچڑ کے نشان کو دیکھا، وہ چھوٹے سائز کے جوتے تھے۔ اس کا مطلب تھا چور یا تو کم عمر تھا یا اس کے پیر چھوٹے تھے۔ اس کے پرنٹ اٹھوا لیے ہیں؟ انسپکٹر قلندر نے جلدی سے کہا، یہ نشان اس کھڑکی سے یہاں تک آ رہے ہیں جس میں سے چور اندر آیا تھا۔ خوب، خاصا دلیر چور ہے، چلو کھڑکی کا معائنہ کرتے ہیں۔ وہ نیچے آئے تو بادامی بیگم غصے میں بھناتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ انسپکٹر، اگر 1 گھنٹے میں چور نہیں پکڑا گیا تو تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ اس نے احمد صدیقی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بادامی بیگم کیسے مزاج ہیں؟ وہ بھنا کر ان کی طرف گھومی۔ ٹھیک ہوں، آپ کون؟ فدیوی کو احمد صدیقی کہتے ہیں، ویسے تو وکیل ہوں، انسپکٹر قلندر کی وکالت کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ انہیں دھمکی نہیں دے سکتی۔ وہ کہنے لگی، تم کیا چیز ہو ویسے؟ میں تو تمہیں بھی دھمکی دے سکتی ہوں، بادامی بیگم نے بھنا کر کہا۔ نا چیز ہوں بادامی بیگم، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ہار کے چوری کو پکڑنے میں انسپکٹر قلندر کی کچھ مدد کر دوں۔ اس نے کہا، مگر تم تو وکیل ہو، تم کیا کرو گے؟ احمد نے کہا کہ میں وکیل کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوں، وکالت میرا پیشہ اور جاسوسی میرا شوق ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنا ہار چاہیے اور چور چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تم جیسے نکھٹوں کے بس کا کام نہیں ہے، کسی اعلیٰ افسر کو بلا رہی ہوں۔ ویسے تم مدد کرو گے؟ تم کوئی انویسٹیگیشن آفیسر ہو کیا؟ کوئی تجربہ ہے تمہیں اس کام کا؟ مجھے
مجھے ابن صفی اور اشتیاق احمد کے جاسوسی ناول پڑھنے کا تجربہ ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کچھ ہی دیر میں آپ کے ہار کی چوری کا معمہ حل کر سکتا ہوں۔ بادامی بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کتنے پانی میں ہیں آپ، کیجئے تفتیش۔ احمد صدیقی نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور اس کھڑکی کا معائنہ کرنے لگے جس کا شیشہ توڑ کر ممکنہ طور پر چور اندر آیا تھا۔ اندر کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ باہر نکلے، پچھلے حصے میں جا کر ان کی طرف بھی کھڑکی کے اطراف میں نظر ڈالی۔ شیشے کے ٹکڑے کھڑکی کے نیچے پڑے تھے اور کیچڑ آلود جوتوں کے نشان بھی موجود تھے۔ انہوں نے انسپکٹر قلندر کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گیا، جلدی سے بولا، صاف ظاہر ہے چور نے کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے، ہاتھ اندر ڈال کر کھڑکی کی چٹخنی کھولی ہے اور اندر چلا گیا ہے۔ رات کو یہاں بارش ہوئی تھی، چور کے جوتوں کی کیچڑ یہاں بھی جا بجا دکھائی دے رہی ہے اور اندر بھی۔ احمد صدیقی نے کھڑے ہوتے کہا، انسپکٹر قلندر، کیس تو حل ہو گیا، اس میں مشکل کیا ہے؟ اور مجرم وہ کہاں ہے؟ مجرم اگر بے وقوف ہو تو چھوٹی موٹی نہیں بلکہ سنگین غلطی کرتا ہے۔ احمد صدیقی نے اپنے قول زریں کا تڑکا لگا دیا۔ انسپکٹر نے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چور اسی گھر کا کوئی فرد ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بادامی بیگم کو غصہ آ گیا۔ میں رات کو گھر میں اکیلی تھی، کوئی اور فرد میرے ساتھ رہتا نہیں ہے۔ پوچھا، ملازم؟ 2 ملازم ہیں، دونوں باپ بیٹے ہیں اور میرے شوہر کے گاؤں کے مزار اے ہیں، بھروسے والے ہیں۔ ملازموں کے کام کی نوعیت، مطلب باپ کیا کرتا ہے اور بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ باپ کچن میں کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لان کی دیکھ بھال بھی، جبکہ بیٹا صفائی ستھرائی کے کاموں کے علاوہ باہر کے کام بھی کرتا ہے۔ باقی گارڈز ہیں 2 جو دروازے کی طرف ہوتے ہیں۔ باپ بیٹا کہاں ہیں وہ باپ بیٹا؟ انہیں بلائیں۔ بیگم نے جواب دیا، اپنے گاؤں گئے ہوئے پچھلے 3 دن سے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ گاؤں میں ہی ہیں؟ بیگم نے کہا، ہاں بالکل یقین ہے، کل شام میری بات ہوئی تھی ان سے، اس کی بیوی اور بیٹی سے بھی بات ہوئی ہے۔ اوہ، احمد صدیقی نے انسپکٹر قلندر کی طرف دیکھا۔ ویسے تو اس ہار کی حیثیت غیر قانونی ہی رہی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ نے اثر رسوخ کے ذریعے انشورنس تو کروا ہی لی ہوگی۔ احمد صدیقی نے سراسری انداز میں سوال پوچھا۔ بیگم نے کہا، جی ہاں آف کورس، اتنی مہنگی چیزوں کی انشورنس تو کرانی ہی پڑتی ہے۔ بادامی بیگم نے ہار کی حیثیت والی بات پر کوئی رد عمل دینے سے احتجاج کیا اور نظر انداز کر گئیں۔ احمد صدیقی نے انسپکٹر قلندر کی طرف دیکھا۔ قلندر، ضابطے کی کاروائی مکمل کرو، جوتوں کے جو نشان ملے ہیں ان سے تمہیں چور کو پکڑنے میں مدد ملے گی۔ بادامی بیگم طنزیہ انداز میں بولی، بہت خوب، تو یہی ہے آپ کی انویسٹیگیشن؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ چٹکی بجاتے ہی چور کو پکڑ لیں گے۔ ہاں پکڑ لیں گے، انسپکٹر قلندر نے ہکلا کر کہا۔ بادامی بیگم کو غصہ آ گیا۔ خاک پکڑ لیں گے، جوتوں کے نشان لے لو، وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئیں۔ اب آپ لوگ پورے شہر میں ہر آدمی کے جوتوں کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ نشان کس کے جوتے کے ہیں، اور جو ہی کسی کے جوتوں سے نشان میچ کر جائیں گے آپ اسے پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ کیس آپ کے اچھے بھی حل نہیں کر سکتے۔ بادامی بیگم، آپ نے کہا کہ یہ کیس میرے اچھے بھی حل نہیں کر سکتے، اچھوں کی بات چھوڑیے، یہ کیس تو میرے بچے بھی حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے؟ ہاں، کہیں تو بلاؤں انہیں؟ دعوے سے کہتا ہوں 20 منٹ میں وہ آپ کا ہار اور ہار کا چور آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اچھا، تو یہ بھی صحیح ہے، بلائیے اپنے 30 مار خان بچوں کو، اگر وہ 20 منٹ میں چور نہ پکڑ سکے تو؟ صدیقی صاحب نے کہا، تو 5 کروڑ روپے کا ہار میں آپ کو خود خرید کر دوں گا۔ انسپکٹر قلندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بادامی بیگم بھی عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر، عمر اور علی اسکول سے گھر جا رہے تھے جب ان کے بابا جانی احمد صدیقی کا فون آیا۔ ہیلو بابا جانی، السلام علیکم، علی نے فون کال وصول کرتے ہوئے ہی کہا اور ساتھ ہی اسپیکر آن کر دیا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم دونوں؟ جواب آیا، سڑک پر ہیں، عمر مجھے سڑک پر لے آیا ہے۔ اوہ، مطلب گاڑی میں ہو اور گھر جا رہے ہو؟ انہوں نے ٹریفک کی آوازیں سن لی تھیں۔ جی بابا جانی، گھر مت جاؤ بیٹا، بادامی بیگم کا گھر دیکھا ہے تم نے؟ وہ جو مفروض سیاستدان کی بیوی ہے؟ ہاں وہی۔ نہیں، گھر نہیں دیکھا۔ احمد صدیقی نے بچوں کو پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ سیدھے یہاں آ جاؤ، آج تمہارا امتحان ہے۔ کیسا امتحان بابا جانی؟ علی نے چونک کر پوچھا۔ یہاں آ جاؤ تو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ علی نے عمر کی طرف دیکھا۔ امی جان کو فون کر کے بتا دو کہ ہم گھر نہیں آ
रहे, बाबा जानी के पास जा रहे हैं। उमर ने हिदायत दी। उमर बड़ा था इसलिए हुक्मिया अंदाज भी इख्तियार कर लेता था। अली ने अम्मी जान बेगम अहमद सिद्दीकी का नंबर मिला दिया और उमर ने गाड़ी अगले यू टर्न से मोड़ ली। बादामी बेगम का पता उसने जहन नशीन कर लिया था। मतलूबा कोठी ज्यादा फासले पर तो नहीं थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी बादामी बेगम की कोठी के बाहर पहुंच गई। वहां पहले से ही पुलिस की 3-4 मोबाइलें खड़ी थीं। कुछ सिपाही इधर उधर मंडलाते दिखाई दिए, जिनमें 1-2 चौकस भी थे। उनके बाबा जानी की गाड़ी भी बाहर ही मौजूद थी। सिपाहियों को हिदायत कर दी गई थी कि 2 लड़के आएंगे जिनका नाम उमर और अली हैं, उन्हें फौरन अंदर पहुंचाया जाए। उन्हें फौरन अंदर पहुंचा दिया गया। बादामी बेगम उन्हें देखते ही हैरत से खड़ी हो गईं। ये बच्चे मुजरिम को पकड़ेंगे? उनके लहजे में हैरत थी। इंस्पेक्टर कलंदर और अहमद सिद्दीकी भी वहीं मौजूद थे। अहमद सिद्दीकी ने कहा, जी ये मेरे बेटे हैं उमर और अली, इनका कोई तोड़ नहीं है। ये जब मैदान में आते हैं तो मैदान खाली हो जाता है। ये 20 मिनट में बता देंगे कि आपका हार किसने चुराया है। बादामी बेगम ने बेयकीनी से इनकार में गर्दन हिलाई। नामुमकिन, सांच को आंच क्या और हाथ कंगन को फारसी क्या? फारसी नहीं, आरसी। उमर ने फौरन तस्हीह की। आरसी भी तो फारसी है। अली ने फौरन कहा, जी नहीं, आरसी हिंदी है, गलत मालूमात मत दिया करो। अतहर अली हाशमी गलती पकड़ लेंगे। बादामी बेगम ने चौंक कर पूछा, ये अतहर हाशमी कौन है? एक खतरनाक आदमी है जो गलतियां पकड़ते हैं। अहमद सिद्दीकी ने उन्हें जवाब दिया। खैर, बादामी बेगम बोली, तुम्हारा कहना है कि ये बच्चे 20 मिनट में हार के चोर को पकड़ लेंगे? अहमद सिद्दीकी ने जवाब दिया, जी हाँ, और अगर ना पकड़ सके तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए अदा करूंगा। बादामी बेगम ने तंजिया अंदाज में उनकी तरफ देखा और बोली, 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, कभी देखी है तुमने? अहमद सिद्दीकी मुस्कुराए और जेब से चेक बुक निकालकर 5 करोड़ का चेक बनाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे कि आप मेरे बैंक में फोन करके तस्दीक कर लें कि ये चेक कैश हो सकेगा कि नहीं। बादामी बेगम की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या चीज हैं आप? उसका लहजा अचानक मुअद्दब हो गया। तुमसे आप पर आ गई। नाचीज को वकील अहमद सिद्दीकी कहते हैं। ओहो हो। तो आप वो मशहूर वकील हैं जो बादामी बेगम अपनी बात पूरी ना कर सकी। जी वही वकील जिसने आपके शोहर का 5 करोड़ रुपए के हार का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। बादामी बेगम चुप हो गई। हम अपना काम शुरू कर दें? अहमद सिद्दीकी ने पूछा। बेगम ने जवाब दिया, जी, लेकिन 20 मिनट से 1 भी मिनट ज्यादा हुआ तो मैं ये चेक रख लूंगी, वापस करूंगी नहीं। ठीक है, और अगर 20 मिनट में केस हल कर दिया तो मैं बच्चों को इनाम दूंगी, पूरा 1 करोड़ रुपए। वो ये कहकर सोफे पर बैठ गईं। अहमद सिद्दीकी और इंस्पेक्टर कलंदर ने जल्दी उमर और अली को सारी तफसील बताई और कहा कि अब तुम्हारा वक्त शुरू होता है। उमर और अली ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा और फिर सीधे उस कमरे की तरफ गए जहां से हार चोरी हुआ था। अच्छी तरह पूरे कमरे का मुआयना किया, फिर बाहर आए, उस खिड़की का मुआयना किया जिससे चोर अंदर दाखिल हुआ था। बाहर लान की तरफ जाकर भी खिड़की के अतराफ में बारीक बीनी से देखा, कांच के टुकड़ों को उठाकर करीब से देखा और मुस्कुराए। फिर वो लाउंज में आ गए जहां सब उनके मुंतजिर थे। आपका कहना है कि रात को जब आप वापस आई तो उस वक्त हार तिजोरी में ही था? उमर ने उनसे सवाल पूछा तो बेगम ने जवाब दिया, हाँ, मैंने वापसी पर अंगूठियां तिजोरी में रखी तो उस वक्त हार वहीं देखा था। अली ने पूछा, और आपके अलावा रात को इस घर के अंदर कोई और नहीं था? नहीं, ये मैं बता चुकी हूँ कि मैं कोठी में अकेली थी, दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थे। मैं सुबह जागी तो इस खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, खिड़की भी खुली हुई थी। फिर आपने क्या किया? मैं घबरा गई और जाकर सेफ चेक किया तो उसका दरवाजा खुला हुआ था और हार गायब था। और क्या क्या गायब था सेफ में से? कुछ नहीं, सिर्फ हार चोरी किया गया था। उमर और अली ने एक दूसरे की तरफ देखा। बादामी बेगम ने घड़ी की तरफ नजरें दौड़ाई और बोली, 15 मिनट होने वाले हैं। इंस्पेक्टर कलंदर ने घबरा कर उमर, अली और अहमद सिद्दीकी की तरफ देखा। उसका अपना चेहरा धुआं हो रहा था, जैसे शर्त हारने की सूरत में 5 करोड़ उसकी जेब से जाएंगे। उमर ने एक तवील सांस लेते हुए बादामी बेगम की तरफ देखा।
देखा। बादामी बेगम साहिबा, इसका मतलब एक ही है कि चोर को मालूम था कि आज रात वो कीमती हार इस सैफ में है और उसे ये भी मालूम था कि आपके अलावा घर में रात कोई और नहीं होगा, और वो ये भी जानता था कि घर की पिछली दीवार कूद कर वो आसानी से अंदर आ सकता है, खिड़की का शीशा तोड़कर खिड़की को खोल सकता है और अंदर जाकर हार चोरी कर सकता है। अली ने सोचते हुए कहा, हाँ शायद जब ही तो उसने वारदात की है। एक ज़मनी सवाल है जिसका इस केस से वैसे तो कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। उस हार की इंश्योरेंस हो चुकी थी? कितने की इंश्योरेंस हुई है? उमर ने सवाल पूछा। बादामी बेगम ने बेसाख्ता जवाब दिया, 5 करोड़। इंस्पेक्टर कलंदर, बादामी बेगम को गिरफ्तार कर लें, ये हार इन्होंने खुद ही चुराया है। इस घर की तलाशी लें, कीचड़ शुदा छोटे साइज के जूते इस घर से ही मिल जाएंगे जो इनके पैरों में फिट आएंगे। बादामी बेगम उछल कर खड़ी हो गईं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, उमर ने उन्हें जवाब दिया। आप घड़ी की तरफ देखें। बादामी बेगम साहिबा, अभी 20 मिनट पूरे नहीं हुए हैं, क्या बकवास करते हो? बादामी बेगम भिना कर बोली। अहमद सिद्दीकी के चेहरे पर एक अनोखी सी मुस्कुराहट थी। मैं बकवास नहीं करता बादामी बेगम साहिबा, मैं फरमाता हूँ, उमर ने शोख लहजे में कहा। क्या सबूत है कि ये हार मैंने चुराया है? अली ने कहा, क्योंकि जिस खिड़की से चोर अंदर आया, बादामी बेगम साहिबा, उस खिड़की का शीशा बाहर से नहीं अंदर से तोड़ा गया है, इसलिए टूटा हुआ शीशा बाहर लान की तरफ गिरा है। अली ने कहा, और ये तो आप तस्लीम कर ही चुकी हैं कि घर के अंदर सिर्फ आप ही थीं, कोई और नहीं था। बादामी बेगम साख्त खड़ी रह गईं, फटी फटी आंखों से सबको घूरने लगी। अहमद सिद्दीकी आगे बढ़े, कहने लगे, मुझे मालूम है कि आपके शोहर खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं और आपको पैसों की सख्त जरूरत होगी, इसलिए मुलाजिम भी घर में कम हो गए हैं। ये सारा ड्रामा महज इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए रचाया गया था। इंस्पेक्टर कलंदर, हार का चोर हाजिर है, लाइए मेरा चेक वापस कर दें। बादामी बेगम के हाथ से उनका चेक छूट कर गिर गया। अहमद सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद कहते हैं कि हर मुजरिम गलती करता है और सबसे बड़ी गलती ये है कि वो जुर्म करता है। इंस्पेक्टर कलंदर ने पूछा कि ये किस उस्ताद ने कहा है? अहमद सिद्दीकी, शहर के जाने माने वकील हैं, गिरफ्तार कर लो बेगम बादामी को। अब 5 करोड़ के हार का केस भी दोबारा खुलेगा। हार इसी घर में कहीं पर है, वो हम ढूंढ ही लेंगे। उमर और अली के चेहरों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वैसे उन्हें मालूम था कि उन्हें इनाम की 1 करोड़ की रकम नहीं मिलेगी। अगर बादामी बेगम के पास पैसे होते तो वो चोरी ही क्यों करती, वो भी अपने ही घर में। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि कुछ बेईमान लोगों को अपने ही घर में चोरी करना पड़ती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी है तो भी कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ आपने मुकम्मल वीडियो देखी। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।